چاہیے۔ کمال شیم کے اندر ایک اللہ والے لکھتے ہیں، فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے پالا پڑ گیا تو پھر کوئی گناہ بڑا گناہ ہے ہی نہیں، پھر تو کوئی بڑا گناہ ہے ہی نہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اور اگر اللہ رب العزت کے عدل اور انصاف سے پالا پڑ گیا تو پھر چاہے وہ گناہ بڑا کیوں نہ ہو، معمولی گناہ کے اوپر بھی پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جایا کرتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ ایک مرتبہ ایک عورت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت بڑی تہجد گزار ہے، بڑی عبادت گزار ہے، نیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے کہ زبان کی بڑی تیز ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر کے رکھتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر کے رکھتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی عورت ہے۔ اب نیکی بھی ہے، تقوی بھی ہے، تہجدیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زبان کی تیز ہے اور جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی تکلیف کے اندر ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت کیا ہے؟ جہنمی عورت ہے۔ اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی بھی ہے جو زیادہ تہجدیں تو نہیں پڑھتی، نفلیں تو نہیں پڑھتی، بس فرائض پوری کرتی ہے، لیکن اخلاق کی بہت اچھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جنتی عورت ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ کی رحمت سے پالا پڑ گیا تو پھر تو کوئی بڑا گناہ نہیں، لیکن اگر اللہ کے عدل اور انصاف سے پالا پڑ گیا تو پھر کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں۔ اور اس گناہ کرنے کے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے اس گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، تو اس جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ میرے اللہ نے 10 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، اس جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ کئی میل تک اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ گناہ کی بدبو ہوتی ہے، اور ہم کیونکہ بدبو میں رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے ہیں، تو گناہوں کی بدبو کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا، وگرنہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، انہیں گناہوں کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک پل سے گزرے تو اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے، مجھے لگتا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی ایسا شخص غسل کر رہا ہے جو زنا کر کے آیا ہے، بدکاری کر کے آیا ہے۔ اب جب حضرت کے شاگردوں نے یہ بات سنی تو دوڑے دوڑے جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں گئے تو دیکھا آگے جا کر ایک آدمی نہر کے اندر غسل کر رہا تھا۔ اسے باہر بلایا اور کہا کہ امام صاحب اس طرح کی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی ایسا شخص غسل کر رہا ہے جس نے بدکاری کی ہوئی ہے، زنا کیا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے اقرار کیا اور کہا، واقعی میں زنا کر کے آیا تھا اور زنا کرنے کے بعد میں اس پانی کے اندر غسل کر رہا تھا۔ تو گناہوں کے اثرات انسانی جسم کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنا جانا چھوڑ دیا اور گھر کے اندر ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، وہاں پر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اپنے مریدین اور متوسلین کے ساتھ مل کر وہاں نماز پڑھ لیا کرتے۔ اب حضرت کا بہت چرچا تھا، کافی اللہ رب العزت نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر کے رکھا تھا، تو لوگوں نے حضرت کے ایک بہت ہی زیادہ قریبی ساتھی تھے جن کا نام تھا فصیح الدین،
اسے کہا کہ پہلے حضرت باہر تشریف لاتے تھے، ہم حضرت کی زیارت کر لیا کرتے تھے، اب حضرت باہر تشریف ہی نہیں لاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو وہ بھی چہرے کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم حضرت کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ حضرت سے عرض کر دیجئے کہ حضرت آپ جب باہر تشریف لاتے ہیں، چلیں کم از کم ہفتے میں ایک دن آتے ہیں تو اپنے چہرے سے کپڑا ہی ہٹا لیا کریں، ہم آپ کے چہرے کی زیارت تو کر لیا کریں گے۔ تو حضرت فصیح الدین نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات عرض کی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو گلی کوچوں کے اندر، بازار کے اندر مجھے کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا ہے۔ جب انسان نظر نہیں آتے تو اس وجہ سے میں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کی حقیقت میرے سامنے نہ کھلے اور ان کی حقارت میرے دل میں پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتا ہوں تاکہ میں ادھر ادھر دیکھوں ہی نہ۔ تو حضرت فصیح الدین جو حضرت کے خاص مرید تھے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے جب یہ بات کی اور اپنے سر کے اوپر جو رومال ڈالا ہوا تھا وہ میرے سر کے اوپر ڈال دیا۔ فرماتے ہیں جب یہ سر کے اوپر رومال آیا تو یہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا فصیح الدین کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کہ جیسے ہی حضرت نے میرے سر پہ کپڑا ڈالا تو مجھے ہر طرف کوئی کتا نظر آ رہا تھا، کوئی خنزیر نظر آ رہا تھا، کوئی کیا نظر آ رہا تھا، کوئی کیا نظر آ رہا تھا۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جس طرح کا گناہ ہوتا ہے اسی طرح کے انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ ایک انسان کی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ظاہری شکل ہے جو ہم ایک دوسرے کی دیکھ رہے ہیں اور نظر آ رہی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ستاری کے پردے ہمارے اوپر نہ ہوں تو ہم جتنے گناہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ بھی نہ پائیں، ایک دوسرے کو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکے۔